بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغاوت، عداوت، صداقت اور محبت کا شاعر جون ایلیا۔ ان کی شاعری میں گفتگو کا اسلوب اور تکرار کا جادو ہے۔ وہ بیک وقت ملال، طنز اور تلخی کی کیفیات کو اپنی غزل میں یکجا کر لیتے۔ تحریر فراست رضوی۔ آج کل ہم کسی بھی شاعر یا ادیب کو منفرد کہہ دیتے ہیں جو وہ نہیں ہوتا، لیکن جون ایلیا پر یہ لفظ ہر رخ سے پورا اترتا ہے۔ بے شک وہ ایک منفرد وجود تھے، اپنے نام میں، لیے میں، انداز گفتگو میں، شعر خوانی میں، عرض نگاری میں، خیالات میں، عقائد میں، شخصیت میں اور زندگی بسر کرنے میں۔ ان کی گہری تخلیقی انفرادیت پوری آب و تاب کے ساتھ نظر آتی ہے۔ وہ اپنے متعلق اطراف کو بار بار چنگانے اور حیرت زدہ کرنے کا فن جانتے تھے۔ ان کی شاعری میں گفتگو کا اسلوب اور تکرار کا جادو ہے۔ وہ بیک وقت ملال، طنز اور تلخی کی کیفیات کو اپنی غزل میں یکجا کر لیتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس کے لیے گزرے ہوئے صدمات کو پھر سے زندہ کرنا پڑتا ہے۔ جو زخم بھر گئے انہیں یاد کے ناخن سے کھرچنا پڑتا ہے۔ یہ وہی تخلیق کرب کا احساس جسے علامہ اقبال نے اپنے ایک خط میں شاعر کے مصلوب ہونے سے تشبیہ دی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جون ایلیا کی شاعری سادہ بیانی کے باوجود آتشی احساس کی چمک سے معمور ہے۔ یہ ایک نئے شاعرانہ لہجے کی جمالیات ہے جس کی کوئی دوسری مثال اردو ادب میں مشکل سے ملے گی۔ چھوٹے بحروں میں تو جون ایلیا کی غزلوں کے مصرے اتنے دھاردار ہیں کہ ان کی تاثیر سے ڈرنے لگتا ہے۔ مثلاً یہ جو تکتا ہے آسمان کو تو کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جسے جہاں میں کیا، مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں، یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا، کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے، اپنے سب یار کام کر رہے ہیں اور ہم ہیں کہ نام کر رہے ہیں، تیغ بازی کا شوق اپنی جگہ، آپ تو قتل عام کر رہے ہیں، داؤد و تحسین کا یہ شور ہے کیوں، ہم تو خود سے کلام کر رہے ہیں۔ جون ایلیا کا اصل نام سید حسین جون اصغر تھا۔ ان کے والد سید شفیق حسن ایلیا عبرانی، عربی اور فارسی کے عالم تھے۔ وہ شاعر اور ذاکر بھی تھے۔ جون ایلیا پاکستان کے مشہور و معروف فلسفی سید محمد تقی اور شہر آفاق قطع نگار، شاعر اور ماہر نفسیات رئیس امروی کے سگے کے بھائی تھے۔ ان کے ایک بھائی محمد عباسی بھی تھے جو کم جانے جاتے ہیں۔ وہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان کی ولادت 14 دسمبر 1931 کو امروہہ میں ہوئی۔ انہوں نے امروہہ کے مشہور دینی مدرسے سید المدارس میں کچھ عرصہ طالب علم کی حیثیت سے گزارا۔ انہیں زبانیں سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اوائل عمری میں عبرانی، عربی، سنسکرت اور فارسی میں اچھی دستگاہ پیدا کر لی تھی۔ بعد میں انہوں نے اپنی محبت اور مطالعے سے ان زبانوں میں مہارت حاصل کر لی۔ 8 برس کی عمر میں اپنا پہلا شعر کہا۔ شام میں اس کی تمانچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی مرے رخسار کی۔ ابتدائی دور میں اشتراکیت سے متاثر تھے۔ وہ مارکسزم کو انسانی دکھوں کا مداوع سمجھتے تھے۔ انگریزی سامراج کے خلاف وہ تحریک آزادی کے ہمنوا تھے۔ 1957 میں 56 برس کی عمر میں امروہہ بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آ گئے اور بہت جلد انہوں نے کراچی کے ادبی حلقوں میں اپنی جگہ بنا لی۔ کراچی میں وہ ماہنامہ انشا کے ادارت سے وابستہ ہو گئے۔ انشا ایک علمی و ادبی جریدہ تھا۔ بعد میں اس کا نام عالمی ڈائجسٹ رکھ دیا گیا۔ بہت برسوں تک یہ ڈائجسٹ جون ایلیا کی مدیر میں نکلتا رہا، بالآخر 1988 میں بند ہو گیا۔ وہ اردو لغت بورڈ سے بھی وابستہ رہے، جہاں انہوں نے لغت
کے کبیر کی تیاری میں اپنا علمی حصہ ڈالا۔ جون ایلیا قدیم یونانی فلسفے اور اسکندریہ کے فلسفوں کے افکار پر بڑی عمیق نگاہ رکھتے تھے۔ انہیں منطق اور فلکیات سے بھی گہری دلچسپی تھی۔ تاریخ اسلام اور صوفیانہ تحریکوں کے وہ بہترین اسکالر تھے۔ انہیں قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ کے بڑے بڑے طویل حصے عربی میں زبانی یاد تھے۔ وہ قرآن کی بیشتر صورتیں روانی سے سنا دیا کرتے تھے۔ وہ تاریخ فاطمی عہد اور مصر کی باطنیہ تحریک خصوصاً اخوان الصفا کے 52 خفیہ رسائل کے بارے میں بہت تفصیلی علم رکھتے تھے۔ انہوں نے کئی عربی کتابوں کے رواں اردو ترجمے کیے۔ 1979 میں پروفیسر قرار حسین کی فرمائش پر انہوں نے نصیر الدین محقق طوسی کی کتاب الجدید کا اردو میں رواں اور بامحاورہ ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے 35 سے زائد قدیم عربی کتابوں کی تدوین کی۔ تراجم کے علاوہ طبع و نثر میں بھی وہ اپنا علیحدہ اسلوب رکھتے تھے۔ جرمن فلسفی نیتشے کی طرح وہ خوش فلسفیانہ موضوعات کو بھی شاعرانہ نثر میں لکھنے پر قادر تھے، جس کی سب سے بڑی مثال ان کی انشائیوں کی کتاب فرنود ہے۔ کتاب کے آغاز میں جون ایلیا کے بے تکلف دوست اور معروف علمی اور ادبی شخصیت شکیل عادل زادہ نے ایک معنی خیز، دلچسپ اور معلومات افزا مضمون لکھا، جس سے جون کی شخصیت ہم پر اور روشن ہوا جماتی ہے۔ کتاب میں پس ورق جون ایلیا کا ایک تلخ لیکن سچا فکرہ لکھا ہے۔ ہم 1000 برس سے تاریخ کے دسترخواں پر حرام خوری کے سوا کچھ نہیں کر رہے۔ انہیں سن 2000 میں حکومت پاکستان کی جانب سے صدارتی تحفہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا گیا۔ جون ایلیا اپنے کلام چھپوانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے، بلکہ ساری زندگی اپنی شاعری کی اشعار سے گریزاں ہی رہے۔ برے وقت سے دوستوں کی دباؤ پر وہ شاعر کی اشاعت پر توأن کراہن آمادہ ہوئے۔ اس طرح ان کی پہلی شعری کتاب مسمع شہود پر آئی۔ اس وقت ان کی عمر 60 برس تھی۔ ان کی نثر نگاری اور علوی فکر کا ایک واضح نمونہ شاید کا پیش لفظ بھی ہے، جس کو پڑھ کر ان کی فلسفیانہ مباحث پر گرفت کا پتہ چلتا ہے۔ جون ایلیا اپنے آپ کو کبھی بھی جون ایلیا فوزوی بھی لکھتے تھے۔ فوزوی کی عربی میں معنی انارکسٹ یعنی انتشار پسند کے ہیں۔ سیاسی اصطلاح میں اس کے معنی ہے ہر اتھارٹی کے خلاف بغاوت کرنے والا، ریاستی قوانین کو توڑنے اور نہ ماننے والا۔ واقعی وہ انارکسٹ ہی تھے۔ مذہب ان کے خمیر میں گندا ہوا تھا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عاشق تھے اور انہیں انسانیت کا نجات دہندہ سمجھتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام کی شجاعت اور حکمت و دانش کے وہ دل سے قائل تھے۔ ساتھ ساتھ ان کی نفی پسندی اور تشکیل کا فکری سفر بھی جاری تھا۔ وہ ایک مجموعہ اجداد تھے۔ جون ایلیا نے اردو کی مروجہ بحروں ہی کو اپنی غزلوں کے لیے منتخب کیا، لیکن ایک مخصوص بحر سے ان کے مزاج کو خاص نسبت تھی۔ اس بحر میں انہوں نے کافی غزلیں لکھیں۔ یہ بحر ہے بحر جسمن مطوی مجنون۔ ان کا مشہور شعر جو ان کی قبر کے کتبے پر لکھا ہے، اس بحر میں ہے، وہ شعر یہ ہے: میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ انہوں نے خود ایک ملاقات میں بتایا، اس بحر سے ان کا تعارف لڑکپن میں ایران کی معطوب بھائی شاعرہ قرۃ العین طاہرہ کی اس غزل کے توسط سے ہوا: کرب تو اختلام نظر چہرہ بے چہرہ رو بے رو، شرح دہم غم ترا نکتہ بے نکتہ مو بے مو۔ اس بحریک نغمگی اور ٹھہراؤ کے جون ایلیا قتیل تھے۔ اسی بحر کی ان کی ایک بہت مشہور غزل: شوق کا رنگ بجھ گیا، یاد کے زخم بھر گئے، کیا میری فصل ہو چکی، کیا میرے دن گزر گئے، میں تو صفوں کے درمیان کب سے پڑا ہوں نیم جاں، میرے تمام جاں نثار میرے لیے تو مر گئے، کیا وہ بساط الٹ گئی، ہاں وہ بساط الٹ گئی۔
کیا وہ جوان گزر گئے؟ ہاں وہ جوان گزر گئے۔ ان کی شاعری میں میر کی سادگی، غالب کی عنایت شکستہ، سودا کی استعارہ سازی، داغ کی لسانی شفافیت، یگانہ کے سرگشت نرگس اور حافظ شیراز کی شدت عشق پائی جاتی ہے۔ ان سب عناصر نے مل کر ان کی غزل کو ایک ایسا لہجہ دے دیا جو شاعری کی دنیا میں کسی معجزے سے کم نہیں۔ اس پر مستند اذان کا باغیانہ اور مزاجی طرز حیات، جس کی چھوٹ ان کی لفظیات اور اسلوب سخن پر پڑتی دکھائی دیتی ہے۔ 8 نومبر 2002 کو یہ جبہ روزگار، نادر زمانہ، سچا اور کھڑا شاعر دنیا کی منافقتوں کے زندان کو توڑ کر راہی ملک عدم ہوا۔ بلا شبہ وہ ایک ایسا یکتا اور بے مثال شاعر تھا جس نے اپنی شخصی کمزوریوں کو اپنی شاعری کی تخلیقی قوت میں تبدیل کر دیا۔ اس کی تمام زندگی اس شعر کو تفسیر تھی: نہیں دنیا کو جب پرواہ ہماری، تو پھر دنیا کی پرواہ کیوں کریں ہم۔ اللہ حافظ۔